بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 4۔ بیٹا اس سے پہلے ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو روزے کے ساتھ جو چیز منسلک ہے وہ ہے اعتکاف، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے وہ ہم اعتکاف کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کے برابر آڑ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا فاصلہ جو ہے آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا تھی؟ اعتکاف کی فضیلت۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک خاص عبادت اعتکاف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آگے جو ہے وہ ہے اعتکاف کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ مرد حضرات ایسی جگہ میں اعتکاف کریں جہاں 5 وقت جماعت سے نماز ہوتی ہو یعنی مسجد، جبکہ خواتین اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کریں جہاں 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، اور اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ مقرر کر لے، ٹھیک ہے؟ پھر اعتکاف کی نیت سے ہر وقت اسی جگہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ بیت الخلاء جانے کے علاوہ کسی کام کے لیے اس جگہ سے نہ ہٹیں، مکان کے صحن میں یا گھر ہی کے کسی دوسرے حصے میں بھی نہ جائیں، یعنی ضرورت کے علاوہ کسی دوسری جگہ جانا یا ادھر ادھر گھر میں گھومنا پھرنا، اس سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی قسمیں کیا ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ واجب اعتکاف سے مراد نظر کا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے؟ نظر کا اعتکاف جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ مثلا کسی نے منت مانی کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 دن کا اعتکاف کروں گی، یا یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 دن کا اعتکاف کروں گی، پھر وہ کام ہو گیا تو 2 دن کا اعتکاف کرنا جو ہے اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر ہے سنت مؤکدہ اعتکاف، ٹھیک ہے نا؟ رمضان شریف کے علاوہ، ٹھیک ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ابتدا 20 رمضان کی شام سے یعنی غروب آفتاب سے ہوتی ہے، اور عید کا چاند نظر آتے ہی یہ اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مستحب اعتکاف کیا ہے؟ تو واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ تمام اعتکاف جو ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستحب اعتکاف سال کے تمام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں علماء حضرات تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے اور اعتکاف کی نیت کرے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جتنا وقت میرا مسجد میں گزرتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی کیا ہوتا ہے؟ ملتا ہے۔ اب دیکھیں اعتکاف کی شرطیں کیا ہے کہ اعتکاف کس حالت میں ہونی چاہیے؟ تو اعتکاف صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، ٹھیک ہے؟ حیض اور نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا، دیکھیں مرد حضرات کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے، وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ یہ شرطیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ واجب اور سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی دیکھیں رمضان شریف میں تو روزہ انسان رکھ دیتا ہے، لیکن جو واجب اعتکاف کی اس نے منت مانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ کیا ہے؟ شرط ہے، اور وہ اعتکاف جو ہوگا پھر وہ 1 دن سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ جب روزہ شرط ہے تو روزہ جو ہے وہ 1 دن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس منت کا اعتکاف روزے کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔
چاہے روزے کی منت مانی یا نہیں مانی. اس نے اگر صرف اعتکاف کی منت مانی ہے تو تب بھی جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے آگے آ رہا ہے کہ اعتکاف کے اوقات. واجب اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے وقت کم از کم 1 دن ہے. بس 1 دن سے کم مثلا 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی نیت مانا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سنت مؤکدہ اعتکاف کا وقت جو ہوتا ہے رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی روزہ کیا ہے؟ شرط ہے. ٹھیک ہے، اور نفل اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں. نفل اعتکاف 5-10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ الفاظ کہے: نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک میں اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مسجد میں جو بھی عبادت کرے گا اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی عبادت کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. اب آگے جو ہے وہ ہے اعتکاف کے مستحبات. ٹھیک ہے، اعتکاف میں کیا چیزیں مستحب ہے؟ پہلا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، نیک اور اچھی باتیں کرنا، درود شریف پڑھنا. ٹھیک ہے، دینی علوم پڑھنا، واعظ و نصیحت کرنا، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا. ٹھیک ہے، مباحات کیا ہے؟ اعتکاف میں یہ باتیں جائز ہے: مسجد میں کھانا پینا، سونا اور ضرورت کی کوئی چیز بیچنا خریدنا، بشرط یہ کہ وہ مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر نہ ہو. ٹھیک ہے، اب آگے ہے معتکف کن صورتوں میں مسجد سے نکل سکتا ہے. معتکف اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب وہ آگے وہ تمام ضرورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مسجد سے اعتکاف سے نکلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ہے بیت الخلاء جانے کے لیے، فرض غسل کے لیے، نماز جمعہ کے لیے. مگر نماز جمعہ کے لیے بھی زوال کے وقت مسجد سے نکلے، اور اگر جامع مسجد دور ہے اور وہاں جمعہ کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے اور زوال کے بعد روانہ ہونے سے پہلے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتا تو زوال سے پہلے بھی روانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر مسجد سے باہر جانا بھی ٹھیک ہے. اب آگے ہے کہ اگر اعتکاف کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو نماز جنازہ کے لیے جانا بھی جائز ہے. لیکن اگر نیت نہیں کی تو پھر نکلنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکروہات اعتکاف یعنی کیا چیزیں منع ہے؟ بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا. ٹھیک ہے نا، بیکری کا سامان مسجد میں لا کر خرید و فروخت کرنا. آگے ہے لڑائی جھگڑا اور بیہودہ باتیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اب وہ آگے چیزیں بیان ہو رہی ہے جس سے اعتکاف جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ہے بغیر عذر جان بوجھ کر یا بھول کر مسجد سے باہر نکلنا. باہر نکلنے سے ہی اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قضا رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا. مثلا بیت الخلاء جانے کے لیے گیا تھا، اس سے فارغ ہو کر گھر میں یا راستے میں کچھ دیر ٹھہرا تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. نمبر 3، بیماری یا ڈر کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، تو اس سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ واجب اعتکاف اگر ٹوٹ جائے یا توڑ دے تو اس کی قضا کیا ہے؟ واجب ہے. مثلا 3 دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی اور 2 دن کا اعتکاف کر کے توڑ دیا، پھر 3 دن کا اعتکاف قضا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب شروع سے ہی اس کے لیے اس اعتکاف کا قضا رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. اور اعتکاف سنت مؤکدہ توڑنے کی صورت میں جس دن کا اعتکاف توڑا ہے اس دن کی قضا جو ہے وہ واجب ہے. نفل اعتکاف کی قضا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا اعتکاف کے بارے میں. اعتکاف کی فضیلت ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے، اعتکاف کے فضائل کے بعد ہم نے پڑھا اعتکاف کہاں پر کرنی چاہیے، اعتکاف کی قسمیں ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے، پھر اعتکاف کی شرطوں کے بارے میں پڑھا. اعتکاف کے اوقات کون کون سے ہیں اس کی وضاحت ہوئی. اعتکاف کے مستحبات، مباحات. ٹھیک ہے،
मुफसिदात, मकरूहात, इन तमाम चीज़ों की तफसील जो है वो आप लोगों ने आज के इस चैप्टर में मुकम्मल कर ली। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अमली किताब की तरफ। अब एतिकाफ के हवाले से यहाँ पर जो सवालात है, पहला है एतिकाफ की तारीफ बयान करें। क्या एतिकाफ सिर्फ मर्द हजरात के लिए है या खवातीन के लिए, खवातीन भी एतिकाफ कर सकती है? ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। दूसरा है एतिकाफ किस जगह करना चाहिए? ठीक है, फिर आगे है सवाल नंबर 3 में दर्जेल सूरतों के मुतालिक बताइए कि ये एतिकाफ किस दिन कौन सी किस्म है। अब देखें, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ सुन्नत मुअक्किदा है। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अलावा किसी भी दिन का एतिकाफ बगैर मिन्नत माने मुस्तहिब है। ठीक है, आगे है राशिद ने ये मिन्नत मानी कि अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं 3 दिन का एतिकाफ करूंगा, ये वाजिब है यानी नजर का एतिकाफ है। ठीक है, फिर आगे जो है सवाल नंबर 4 दर्जेल उमूर के मुतालिक बतलाइए कि ये एतिकाफ के लिए शर्त है, मुबाह है, मुस्तहिब है, मकरूह है या मुफसिद है। ठीक है, अब देखिए एतिकाफ की नियत करना शर्त, दौरान एतिकाफ कुरान शरीफ की तिलावत करना मुस्तहिब, दौरान एतिकाफ मस्जिद में खाना पीना मुबाह, दौरान एतिकाफ दीन उलूम पढ़ना पढ़ाना मुस्तहिब, मर्द हजरात का मस्जिद में एतिकाफ करना शर्त, दौरान एतिकाफ बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना और इसे इबादत समझना मकरूह, दौरान एतिकाफ मस्जिद में सोना मुबाह, दौरान एतिकाफ मस्जिद में मुबाह, दौरान एतिकाफ दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहिब, बगैर उज़र के भूल कर मस्जिद से निकलना क्या है? मुफसिद। ठीक है, फिर आगे जो है सवाल है एतिकाफ की कितनी किस्में हैं? ठीक है, इसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा। एतिकाफ की शराइत क्या है? क्या एतिकाफ टूट जाने की सूरत में उसकी कज़ा ज़रूरी है? एतिकाफ की अरबी नियत मा तर्जुमा लिखे। और ठीक है, क्या नफली एतिकाफ के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी है? और सुन्नत मुअक्किदा एतिकाफ कब किया जाता है? तो इन तमाम सवालात के जवाब जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इससे फिर आप लोग अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए सवाल नंबर 4 एतिकाफ की नियत। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या नफली एतिकाफ के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी है? सवाल नंबर 6 सुन्नत मुअक्किदा एतिकाफ कब किया जाता है? इसके बाद है एतिकाफ की तारीफ बयान करें। ठीक है, क्या एतिकाफ सिर्फ मर्द हजरात के लिए है या खवातीन के लिए भी? इसका जवाब भी मौजूद है। एतिकाफ किस जगह करना चाहिए? उसका जवाब भी है। ठीक है, फिर आगे है एतिकाफ की कितनी किस्म है? उसका जवाब भी है। एतिकाफ की शराइत जो है उसका जवाब भी है। क्या एतिकाफ टूट जाने की सूरत में उसकी कज़ा ज़रूरी है? तो इन तमाम सवालात के जवाब जो है वो क्या हो जाते हैं? मुकम्मल हो जाते हैं। और इससे आप इस तरह से आज का आप लोग का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है बेटा, वस्सलाम, शुक्रिया।